بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ، عقیدے کا مسئلہ، شرک کا مسئلہ۔ اور جو آج مسلمانوں کے اندر یہ سجدہ تعظیمی کا شرک آیا ہوا ہے، پیروں کی پنڈلیاں دبانا، ان کے سامنے سجدے کرنا، مزاروں کے سامنے سجدے کرنا، یہ کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ یہ یا تو وہ جو کبھی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر الزام لگاتے ہیں انہوں نے کسی بادشاہ کو سجدہ کیا، یا پھر وہ ملائکہ کے سجدے کو بیچ میں لے کے آتے ہیں، حالانکہ وہاں اللہ کا حکم موجود ہے، اور کس طرح وہ سجدہ ہوا کوئی نہیں جانتا، کوئی تفصیل نہیں ہے، کیوں ہوا کیسے ہوا کوئی نہیں جانتا، جتنی بات اللہ نے بتائی اتنا ہی ماننا ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ پورے خاندان یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کیا تھا، تو اس کا بھی رد کر دیا گیا، بتایا گیا کہ دیکھو خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اور یعقوب علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی ہے وہی صحیح تعبیر ہے 6 نمبر آیت کے اندر، اور جو حرف بحرف سچی ثابت ہوئی، پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ سادہ سا عقیدہ ہے، اس کو امام بخاری بھی اسی طریقے سے لائے ہیں، اور اس دور کے موحد عالم دین، مجاہد عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ لائے ہیں، اور ان کے ساتھیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اس کتابچے کے اندر پوری طرح یہ دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی گئی ہے، لیکن محمد حنیف صاحب نہیں مانتے ہیں جو امیر جماعت ہیں، وہ تو متاثر ہو گئے ابن کثیر سے یا ڈاکٹر اسرار سے۔ دیکھیے ڈاکٹر اسرار کا یہ عقیدہ ہے، ابھی میں آپ کو سناتا ہوں ان کا ویڈیو، اپنی آنکھوں سے دیکھو، اپنے کانوں سے سنو کہ کس طرح اس مشرکانہ عقیدے کو ڈاکٹر اسرار نے اپنایا، اور وہاں سے محمد حنیف صاحب نے اپنایا، اور یہ اپنی جماعت کے اندر ڈنڈے کے زور سے اس کو رائج کر دیا۔ سنیے۔ بٹھا لیا وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وہ سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے، جو کہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ شریعت محمدی علیہ صاحب والسلام میں جہاں دین کی تکمیل ہو گئی ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ پھر توحید کا معاملہ بھی جو ہے وہ آخری درجے میں تکمیل کو پہنچا دیا گیا۔ یہ سجدہ تعظیمی اب حرام مطلق ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جائز تھا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے، یہاں روک کر یہ میں بات کہوں، کتنی بڑی بات ڈاکٹر اسرار نے کہی ہے۔ ایک تو الزام لگایا، جھوٹ بولا کہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ بھئی اگر جائز تھا یہ سجدہ تعظیمی تو قرآن میں ہونا چاہیے یا صحیح حدیث میں ہونا چاہیے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اصل میں سعودیوں نے اپنی تفسیر میں لکھ دیا ہے کہ پہلی امتوں میں جائز تھا، وہاں سے یہ لیتے ہیں، قرآن کی بات نہیں مانتے ہیں، نہ حدیث کی بات کو مانتے ہیں۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ یہ دیکھو چونکہ اسلام میں حرام ہے، چونکہ توحید اب پائے تکمیل کو پہنچ رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے بندو، توحید تو ازل سے ابد تک ایک ہی جگہ، یہ نہیں کہ آہستہ آہستہ اس نے ارتقا کیا ہے توحید نے، تو یہ ان کا بھی ایک دماغی خرابی سمجھ لیجئے، اور ان کی عقیدے کی خرابی سمجھ لیجئے کہ یہ کہنا پہلے انبیاء کے دور میں، آدم علیہ السلام کے دور میں، یا نوح علیہ السلام کے دور میں، یا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں توحید تکمیل پر نہیں پہنچی تھی اور اب تکمیل تک پہنچی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو، اور ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے طریقے کے اوپر چلنے والے تھے۔ یہ دو بہت بڑی باتیں، شرکیہ باتیں ان کے دماغ میں ہیں، اور اس کا اظہار کیا ہے ڈاکٹر اسرار نے، مزید سنیے۔ وہ قبروں کو یا اور ہم اپنے پیروں کو، بزرگوں کو کہتے سجدہ کرتے ہیں یا جھکتے ہیں، تو دلیل پکڑتے ہیں ان چیزوں سے کہ یہ سجدہ دیکھو حضرت ابراہیم سے ثابت ہے، فلاں سے ثابت ہے، اور یہ جو حضرت یوسف کو سجدہ کیا گیا ہے، لیکن یہ سجدہ سمجھ لیجیے سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب یہ حرام مطلق ہے۔ دیکھا آپ نے، جب عوام دلیل پکڑتی ہے ان کے مشرکانہ عقائد سے تو کہتے ہیں وہ دلیل نہ پکڑو، اور وہ دلیل جب نہیں پکڑیں گے تو تم جب بیان کر رہے ہو اس کو جو سجدہ تعظیمی ہوا تو دلیل تو وہ پکڑیں گے، اور پھر کتنا زور دے کے ڈاکٹر اسرار کہہ رہے ہیں کہ جائز تھا، ہرگز جائز نہیں تھا، ہرگز جائز نہیں تھا۔ یہ بالکل الزام ہے، کفر ہے، شرک ہے، عقیدے کی خرابی ہے۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کے اوپر زبردست قسم کا فتویٰ ہے، اور یہاں بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کتابچے کے اندر بھی دیا گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھا گیا، اور ڈاکٹر صاحب نے اس کا بڑا زبردست جواب دیا، وہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، یہاں آپ دیکھ لیجئے، اپنے آنکھوں سے دیکھ لیجئے کہ سوال ان سے کیا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے سجدے کا جو ذکر ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر صاحب جواب دے رہے ہیں کہ
وہ جو بتایا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو تعبیر کے معنی یہ تو نہیں ہوتے کہ وہ اصلی چیز ہو، تو وہاں بھی وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا جو آیا ہے وہ یوسف علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے اور ماں باپ ان کے پیچھے ہیں، ان کے بھائی آگے، اور انہوں نے سجدہ کیا اللہ کو، خرو گر پڑے وہ اللہ کے لیے سجدے میں، جب وہ گرے ہیں تو پیچھے ماں باپ نے بھی سجدہ کیا اور وہ شکل بن گئی جس کو دیکھا تھا انہوں نے۔ تعبیر کے یہی معنی ہوتے ہیں، یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کو، بلکہ لاہو کی ضمیر جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ فتویٰ ہے، دیکھیے اس حوالے کے ساتھ دیا ہے، آڈیو بھی موجود ہے ڈاکٹر صاحب کی۔ پھر یہ سوال کیا گیا ان سے کہ کیا جناب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں اور والدین نے سجدہ کیا تھا؟ یہ ایک دوسری جگہ سوال کیا گیا، تو ڈاکٹر صاحب نے ان مولویوں کو جواب دیا، نہیں حضرت، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اللہ نے جو رحمت فرمائی، دیکھیں وجوہات بھی بیان کر دی، یہ ہوتے ہیں عالم دین کہ سجدہ کیوں کیا اللہ کو، اس رحمت کی وجہ سے اس خاندان پر یہ گر پڑے، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے سجدے میں گر پڑے، اور جن کا ایمان صحیح نہیں ہے، یہ فتویٰ ہے ڈاکٹر صاحب کا، اس کو ہم نے بولڈ کر کے لکھا تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں، جن کا ایمان صحیح نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو بھی ہمارے یہ شاگرد سجدہ کریں، اس کے لیے تفسیر یہ کر دیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا تھا، یہ بھی آڈیو موجود ہے۔ تو اللہ کے بندوں دیکھو کس طرح کھول کھول کے اللہ کے اس بندے نے ایمان عقیدے کی باتوں کو بیان کیا ہے، لیکن محمد حنیف صاحب کی سمجھ میں یہ چیز نہیں آئی ہے۔ یہ کتابچہ بھی لکھ کے ان کے ہاتھ میں پکڑایا گیا، لیکن وہ ساری جماعت والوں کو کہتے ہیں کہ یہ کتاب نہ پڑھو، میری تفسیر پڑھو، میری تفسیر پڑھو۔ ان کی تفسیر کے اندر انہوں نے شرک لکھ دیا، دعوت القرآن کے اندر جلد دوم کے اندر انہوں نے سورہ یوسف کی تفسیر کرتے ہوئے یہ مشرکانہ عقیدہ اس کے اندر لکھا، اور پھر نظم کے ڈنڈے کے زور سے انہوں نے اس میں جماعت میں رائج کیا۔ اسی وجہ سے ہم نے ان کو ہم نے تو معزول کر دیا کہ ایسا بندہ تو جماعت کا امیر نہیں ہو سکتا، اور پھر کمال خان صاحب کو جماعت کا امیر بنایا ہے، لاہور میں مرکز ہے، ہمارے ساتھی ہیں، اگرچہ تعداد کم ہو گئی ہے لیکن ایمان خالص ہو گیا ہے، اور یہ فریبکار قسم کے لوگ، یہ کچرا آہستہ آہستہ نکل گیا ہے، اور اب یہ محمد حنیف نے پوری طرح علیحدہ اپنا سیٹ اپ بنا لیا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی دعوت سے، اور لیکن مساجد پر قبضہ رکھا ہوا ہے اس نے، عقیدہ وہ نہیں لیتا ہے لیکن مساجد پر قبضہ اس نے رکھا ہوا ہے، اس نے قبضہ گروپ نے۔ بہرحال کوئی نہیں، مساجد کیا کریں گے جب اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ایمان چلے گا۔ نبی علیہ السلام کو تو مکہ سے نکال دیا گیا تھا، اندازہ حرم مسجد الحرام سے نکال دیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا ذرا پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے لیے سب کچھ آپ چھوڑیں، اور قریب اللہ تعالیٰ آپ کو ان کافروں، مشرکوں اور باغیوں کے اوپر، ان مرتدین کے اوپر غلبہ عطا فرمائے گا۔